تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرے باپ اور میری ماں فدا، میرے بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، جس طرز سے اسے زندگی بسر کرنا ہے اور جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اور اس مقصد کے بعد آگے اسے جس منزل کو جانا ہے، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ انسان دنیا میں کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیسے زندگی گزارے گا اور اسے زندگی کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ ہے اور ان کے لیے کن لوگوں کو پیغمبر بنا کر بھیجنا ہے اور انہیں کون سا دین دینا ہے، کون سا مذہب انہیں بتانا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پیدا ہونے سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ لوح محفوظ جسے ام الکتاب کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزیں پیدا فرمائی سب سے پہلے، جسے لوح و قلم کرسی کہتے ہیں۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح تختی کو پیدا کیا، پھر قلم کو پیدا کیا، پھر کرسی کو اللہ نے پیدا کیا۔ قلم کو پیدا کرنے کے بعد قلم کو حکم ہوا لکھنا شروع کر۔ قلم نے پوچھا کیا لکھنا ہے؟ تو کہا پوری مخلوقات کی تقدیریں لکھ۔ تمام مخلوقات کی اس قلم نے اس تختی میں، جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، اس نے لکھنا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح و قلم میں تو ساری چیزیں لکھ دی جو آئندہ ہونے والی ہیں۔ انسان کب آئے گا، کیسے آئے گا، زندگی کیسے بسر کرے گا، اور اسے وہ طریقہ بتانے کے لیے کون سا دین دیا جائے گا، کون سا مذہب اسے دیا جائے گا، اور کون کون انہیں نبی بنائے جائیں گے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے طے کر دی تھی۔ اور جب انسان آیا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی قرآن مجید نے فرمایا کہ انسان کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ انسان کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا انسان کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اسے علم کی ضرورت ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ انسان نادان، جاہل، ان پڑھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی اللہ نے تمام باتوں کا علم دے دیا۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام ناموں کا علم دے دیا۔ بتایا دیکھو یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ تارے ہیں، یہ سمندر ہے، یہ ہوا ہے، یہ آگ ہے، یہ ساری باتوں کا علم، ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہے۔ نام سنتے ہیں، چیزوں کو نہیں دیکھا ہے، چیزوں کو دیکھا ہے لیکن نام نہیں معلوم ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ کئی آپ دیکھو، پھولوں میں دیکھو، پھلوں میں دیکھو، ترکاریوں میں دیکھو، کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھو، اسی طرح اور دیگر جماعتات میں دیکھو، نباتات میں دیکھو، نظر آنے والی چیزوں میں دیکھو، نظر نہ آنے والی چیزوں میں دیکھو، کتنی چیزیں ایسی ہیں نام ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن شکل نہیں ہوتی، شکل ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن نام نہیں معلوم۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ یہ پیاز ہے، یہ ککڑی ہے، جی یہ لہسن ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیز ہے، ہر چیز کا پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنی چیزوں کو اللہ پیدا کرنے والے ہیں، تمام چیزوں کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ وہ واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ یا اللہ آپ ایسے مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں خون بہائیں گے، فساد برپا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سامنے پیش کیا، پھر فرشتوں سے کہا کہ تم ان ناموں کو گناؤ۔ فرشتوں نے کہا ہمارے پاس تو اس کا علم ہے نہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو سامنے کیا، پھر فرمایا کہ آدم آپ ان ناموں کو پڑھ کے سنائیے۔ تو آدم علیہ السلام نے فر 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 سنانا شروع کیا۔ تو پھر فرشتوں سے کہا دیکھو یہی وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، ہم نے اسی لیے آدم کو پیدا کیا تھا، اور بہت ساری چیزوں کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کا انتظام فرمایا۔ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی ضرورت انسان کی، آج بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے جو ضرورت ہوتی ہے اسے علم کی ہوتی ہے۔ اسے ماں کو پہچاننا ہوتا ہے، باپ کو پہچاننا ہوتا ہے، خود کو پہچاننا ہوتا ہے، پھر آگے جو ہے اسے کھانے پینے کی چیزیں معلوم کرنا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کی، پہننے اوڑھنے کی چیزوں کے نام معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہ ہو، چیزیں ہمارے سامنے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم ہونا ضروری ہے۔
کسی کے پاس لاکھوں کی کار ہے لیکن علم نہیں ہے کہ کیسے چلانا ہے، تو یہ لاکھوں والی کار اس کے لیے بیکار ہے۔ اب یہ لاکھوں والی کار کب کام آئے گی؟ جب اسے اس کا علم ہوگا کہ اس گاڑی کو کیسے چلانا ہے، کہاں چلانا ہے۔ علم ہوگا تو اس کار کا اسے فائدہ ہوگا، اگر علم نہیں ہوگا تو وہ کار کیا ہوگی؟ بیکار ہوگی، کچھ کسی کے کام نہیں آئے گی جی، بلکہ الٹا جان لے لے گی۔ تو چیز کے حاصل کرنے سے پہلے، دولت کے آنے سے پہلے اسے کیا ہونا ضروری ہے؟ علم ہونا ضروری ہے، کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال کیسا ہے۔ اسی لیے بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے، نادان، وہ ہر چیز کو کھلونا سمجھتا ہے، اسے چیزوں کا علم نہیں ہے۔ وہ چھری کو بھی کھلونا سمجھتا ہے، گڑیا کو بھی کھلونا سمجھتا ہے، وہ پتھر کو بھی کھلونا سمجھتا ہے، لوہے کو بھی کھلونا سمجھتا ہے۔ ہر چیز اس کے لیے ایک ہی ہے، کیا ہے؟ کھلونا۔ اب ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ چاقو کا کیا کام ہے، گڑیا کا کیا کام ہے، پتھر کا کیا کام ہے، لوہے کا کیا کام ہے، اس لیے ہم بچے کو ہر چیز کھلونے کے لیے نہیں دیتے، کھیلنے کے لیے نہیں دیتے۔ بچے کے لیے تو سب کھلونا ہے، سب۔ پتھر دے دو آپ، وہ کھیلے گا، کیسے کھیلے گا؟ وہ اٹھا کے دور پھینکے گا، کہیں کسی کا شیشہ پھوڑ دے گا یا کسی کی کھوپڑی پھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے تو وہ کھلونا ہے، اس کے لیے وہ کھلونا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ پتھر کے اس طرح پتھر کا یہ کھیل اگر کھیلیں گے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، شیشہ پھوٹے گا، کھوپڑی پھوٹے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا نقصان ہوگا۔ تو بچے کے علم میں کیا ہے؟ ہر چیز کھلونا ہے۔ تو بچے کو کیا ہونا ضروری ہے؟ علم ہونا ضروری ہے۔ چیزوں کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اس چیز کا اسے علم ہونا چاہیے۔ چیزوں کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اس چیز کا علم نہ ہو تو بجائے فائدے کے ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، نقصان۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے انسانوں کے ضرورت کی چیزیں بنا دی اور اس کا علم بھی دے دیا۔ اسی لیے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تمام باتوں کا، تمام چیزوں کا علم دیا، سکھایا، ہمیں بتایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی اولاد میں وہ علم منتقل ہوا۔ پھر چلتے چلتے یہاں تک جو ہے اتنی ترقی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی ترقی آج کے زمانے کی ہے۔ ترقی آج کے زمانے کی نہیں ہے، اس کا علم تو آدم کے دور میں بھی تھا لیکن ظہور نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آدم کا زمانہ گھوڑوں گدھوں کا زمانہ ہے، بیل گاڑی کا زمانہ ہے یا اور کچھ زمانہ ہے، اور آج کا زمانہ کیا ہے؟ ہواؤں میں اڑنے کا زمانہ ہے، آسمانوں سے باتیں کرنے کا زمانہ ہے جی۔ یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ یہ غلط فہمی سے نکلو۔ ان باتوں کا علم تو آدم کے زمانے میں بھی تھا لیکن ظہور نہیں ہوا تھا، ظاہر نہیں ہوا تھا، چیزیں وجود میں نہیں آئی تھی۔ آج ان چیزوں کا ظہور ہوا ہے، وہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں۔ علم تو تب بھی تھا، اس کا علم اس زمانے میں بھی تھا، لیکن جس نہج سے، جس طریقے سے یا جس کو ہم نے آج کے حساب سے مدون کیا ہے، یہ ترتیب دیا ہے، اس ترتیب سے وہ زمانے میں نہیں تھا۔ کتنے علوم ایسے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے لیکن آج وہ علوم ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علوم اس زمانے میں نہیں تھے، بلکہ علوم تو تھے لیکن ترتیب نہیں دیے گئے تھے، ترتیب نہیں دیے تھے۔ قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک جس وقت نازل ہوا تھا، جس وقت تختی پتوں میں، کاغذوں میں لکھا جاتا تھا، اس وقت اس قرآن مجید میں زیر زبر پیش کا کوئی علم ہی نہیں تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں لوگ زبر زیر پیش قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ زبر زیر پیش قرآن پڑھتے تھے، وہی طریقے سے پڑھتے تھے جیسے قرآن مجید اترا ہے، لیکن اس کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ جس وقت ضرورت پیش آئی، اب اسلام دوسرے ملکوں میں پھیلتا گیا، دوسرے ممالک میں عام ہوتا گیا، جنہیں عربی نہیں آتی ہے وہ لوگ اسلام میں آنے لگے تو ان کو عربی پڑھنا مشکل ہوتا گیا، تو ان کی سہولت کے لیے اب نقوش میں کیا لگائے گئے؟ زبر زیر پیش لگائے گئے۔ اب وہ ایک مستقل فن بن گیا، علم بن گیا۔
اب یہ علم یہ فن بعد میں ظاہر ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ علم پہلے نہیں تھا، علم تو تھا پہلے لیکن ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح کئی باتوں کا علم ہے، جغرافیہ کا علم ہے۔ پہلے زمانے میں کیا جغرافیہ نہیں تھا؟ جغرافیہ تو تھا، لوگ اسی برابر راستوں کے برابر چلتے تھے، منزل تک پہنچتے تھے۔ اس زمانے میں بھی ریاستیں قائم تھیں، اس زمانے میں بھی ہر جگہ حکومتیں تھیں، الگ الگ ملک بنے ہوئے تھے، ان کے حدود بنے ہوئے تھے۔ اب ان کے حدود کے اندر ان کی حکومتیں چلتی تھی، ریاستیں چلتی تھی، وہاں کے گورنر طے ہوتے تھے، حکمران طے ہوتے تھے، سب جغرافیہ تھا اس زمانے میں۔ لیکن جو جغرافیہ آج ظاہر ہوا ہے، اس طرح کا مدون بن کر وہ زمانے میں ظاہر نہیں ہوا تھا۔ تو میرے کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے علوم اگرچہ بعد میں ظاہر ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علوم اس زمانے میں نہیں تھے۔ وہ علوم تھے اس زمانے میں، لیکن بعد میں ظاہر ہوئے۔ تو بالکل ٹیکنالوجی آج کی جو ترقی یافتہ قوم اپنا ناز کر رہی ہے، یہ علوم اس زمانے میں تھے لیکن ظاہر نہیں ہوئے تھے، اب ظاہر ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ اس سے نابلد تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، علوم تو تھے، ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے انسان کی ضرورتوں کو پیدا کر دیا اور ان ضرورتوں کا علم عطا فرمایا۔ جب یہ تمہاری ضرورت کی چیز ہے، جب بچہ ماں کے گود میں ہوتا ہے یا گھر کے آنگن میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ماں باپ اسے بولنا سکھاتے ہیں۔ جی بولنا سکھاتے ہیں، اسے کیا بولنا ہے، تو یہ بولنا اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو اسے ماں باپ بولنا سکھاتے ہیں۔ جی آپ اللہ بولو، نبی بولو، ابو بولو، امی بولو، یہ خالہ بولو، ماموں بولو، یہ جو بولنا سکھاتے ہیں یہ سیکھنے کی چیز ہے اور ماں باپ سکھاتے ہیں۔ اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو بچے کو معلوم نہیں ہوگا کہ کون ابو ہے، کون امی ہے، کون کیا چیز ہے، علم نہیں ہوگا، تو ہم اسے سکھاتے ہیں۔ تب یہ علم اس کی ضرورت کی چیز ہے، یہ علم اس کی ضرورت کی چیز ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، انسان کے لیے علم کی ضرورت اس کے کھانے پینے سے زیادہ ہے، پہننے اوڑھنے سے زیادہ ہے، پہننے اوڑھنے سے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے کھانے سے پہلے انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سامنے رکھی ہوئی چیز یہ کھانا ہے کہ کوئی اور چیز ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو سامنے رکھا ہوا ہے یہ کھانا ہے یا کوئی اور چیز۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ جو کھانا سامنے رکھا ہوا ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ضروری ہے۔ جس طرح انسان کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ کھانا ہے کہ اور کوئی چیز ہے، اسی طرح مسلمان کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام، معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ جا کے گوشت لے کر آئیں گے تو بہت ساروں کو شاید پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو گوشت ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے یہ کس جانور کا گوشت ہے۔ جی بکرے کا گوشت ہے کہ بیل کا گوشت ہے یا گھوڑے کا گوشت ہے یا کتے کا گوشت ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، گوشت تو گوشت ہے سب۔ اب ایک آدمی کو ایک گوشت سامنے جو رکھا ہوا ہے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ جو گوشت رکھا ہوا ہے یہ کس جانور کا گوشت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گوشت سے صرف پیٹ کا مسئلہ متعلق نہیں ہے، بلکہ اس گوشت سے صحت کا مسئلہ بھی متعلق ہے اور حلال حرام کا مسئلہ بھی متعلق ہے۔ بکرے کا گوشت حلال ہے، کتے کا گوشت حرام ہے، کتے کا گوشت نہیں کھا سکتے، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ جی اسی طریقے سے ہر آدمی کو جی علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ آدمی کو کھانے پینے سے زیادہ، پہننے اوڑھنے سے زیادہ اسے اس بات کا علم ضروری ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر خدا نہ کرے بینائی نہ ہو، آنکھ نہ ہو، اللہ نے یہ تو آنکھ دے دی ہے، آنکھ کے ذریعے سے ہم جو ہے پہچان لیتے ہیں کہ یہ سامنے والی چیز جو رکھی ہوئی ہے کہ یہ حلوہ ہے کہ گوبر ہے، معلوم ہو جاتا ہے آنکھوں کے ذریعے۔ اگر بینائی نہ ہو، اگر بینائی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر بینائی نہ ہو تو آدمی گوبر کو حلوہ سمجھ کے کھا لے گا۔ کیوں؟ بینائی نہیں ہے، نظر نہیں ہے، معلوم نہیں ہو رہا ہے۔
تو اسی طرح ایک اور روشنی ہے علم کی روشنی. جس طرح آنکھ کی روشنی ہوتی ہے ایسا علم کی ایک روشنی ہوتی ہے. جس کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جو سامنے رکھا ہوا کھانا حلال ہے یا حرام ہے وہ اندھا ہے. خدا نہ کرے وہ اگر حرام کھانا کھا رہا ہے تو وہ گوبر کھا رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے. کیوں؟ اسے علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا اور اسے معلوم ہوتا کہ یہ کھانا میرے لیے حرام ہے تو ہاتھ نہ لگاتا. اب اسے علم نہیں ہے، جو بھی آ رہا ہے کھا رہے ہیں. کس کے نام کا کھا رہے ہیں؟ کسی اور کے نام کا کھا رہے ہیں. جی کوئی بھی چیز جو غیر اللہ کے نام سے ذبح ہوئی ہو وہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. کوئی بھی چیز، چاہے وہ بکرے کا گوشت ہو، چاہے جی مرغی کا گوشت ہو، کچھ بھی ہو. خدا نہ کرے اگر وہ گوشت غیر اللہ کے نام سے ذبح ہوا ہے تو ہرگز مسلمان کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر خدا نہ کرے وہی جانور غیر مسلم کے ہاتھ میں ذبح ہوا ہے، غیر مسلم کے ہاتھ میں، تب بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. تو آج جو ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں، ہوٹل وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اس میں یہ شبہ زیادہ رہتا ہے کہ جس جانور کا گوشت ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے ڈائننگ ٹیبل پر، پتہ نہیں کہ اس جانور کا ذبح کرنے والا کون تھا. معلوم ہی. یہاں تک ہمارے علماء نے احتیاط کیا ہے کہ جانور ذبح ہونے سے لے کر کٹنے تک، کٹنے سے لے کر دھلنے تک، دھلنے سے لے کر پکنے تک، پکنے سے لے کر بازار میں آنے تک، بازار میں آنے سے لے کر مسلمان کے دسترخوان میں آنے تک، اس گوشت کا جو سلسلہ ہے ہمیشہ مسلمان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کسی بھی مرحلے میں وہ گوشت غیر کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے. کسی بھی مرحلے میں. احتیاط کی بات بول رہا ہوں، جائز ناجائز کی بات نہیں. احتیاط، مسلمان کو گوشت کے حاصل کرنے میں یہ احتیاط برتنا چاہیے. کیونکہ آج ایک فیشن بن گیا ہے کہ آپ کو گوشت خریدنا ہے تو آپ KFC کو چلے جاؤ، ڈومینو کو چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، میک ڈونلڈ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ. ایسے جگہوں میں یا اسی طریقے سے گھر بیٹھے زومیٹو کے نام پر، سویگی کے نام پر، کسی اور کے نام پر گھروں میں منگانا ایک فیشن بن گیا ہے. ایک عام رواج ہمارے مسلمانوں میں بنتا جا رہا ہے. یاد رکھو ہر مسلمان کو اتنا احتیاط کرنا ضروری ہے کہ گوشت کٹنے سے لے کر ہمارے ہاتھ میں پہنچنے تک کسی بھی مرحلے میں یہ گوشت غیر کے حوالے نہیں ہونا چاہیے. غیر کے حوالے، جو مسلمان نہیں ہے. اگر غیر کے حوالے ہو رہا ہے تو شبہ زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گوشت ناجائز ہے. اسی لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کو نان ویج کھانا ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو. نہیں کر سکتے تو کسی مسلمان کے یہاں جا کے جو وہ گوشت خریدو اور اپنے ہاتھوں سے لا کے دھو اور اپنے ہاتھوں سے گھر میں پکاؤ اور مزے سے کھاؤ، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو فیشن بنا لیا اور اسی کو رواج دیا کہ ہم گھر بیٹھے سویگی سے منگا رہے ہیں، زومیٹو سے منگا رہے ہیں اور جا کے فلاں جگہ ریسٹورنٹ میں لے رہے ہیں، اور اتنے مرحلے میں وہ گوشت غیر کے حوالے ہوتا ہوا آ رہا ہے تو شبہ زیادہ ہے اس میں. یہ ہو سکتا ہے کہ گوشت کیا ہو، کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہو، ناجائز ہو. اس لیے مسلمانوں کو گوشت کے لینے میں، خریدنے میں احتیاط برتنی چاہیے. جہاں تک ہو سکے گھر بیٹھے گوشت والا کھانا، بریانی وغیرہ منگانے سے مسلمان کو احتیاط برتنی چاہیے. بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ یہ گوشت صرف ہمارے پیٹ بھرنے کا مسئلہ نہیں ہے، حلال حرام کا مسئلہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لقمہ میرے پیٹ میں حرام کا چلا جائے. بھئی آپ نے محنت کیا، حلال پیسے کمائے، محنت کیے، پیسے آپ کے حلال ہیں، لیکن جو کھانا منگوایا آپ نے خدا نہ کرے وہ حرام ہے تو آپ کے پیٹ میں کون سا نوالا گیا؟ حرام کا نوالا گیا. فرمایا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اس کا پیٹ جہنم میں جلے گا. اس کا پیٹ کہاں جلنے کے لائق ہے؟ جہنم میں جلنے کے لائق ہے. کیا ہوا تھا؟ بس ایک نوالا حرام کا لقمہ چلا گیا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کمائی کمانا ہی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، لیکن آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں لیکن غلط طریقے پر یا غلط جگہ پر یا کسی نامعلوم جگہ سے آپ کھانا خرید رہے ہیں جو جائز نہیں ہے، تو آپ کے حلال پیسوں سے کھانا کون سا آ رہا ہے؟ حرام کھانا آ رہا ہے.
اور حلال پیسوں سے آپ اپنے پیٹ میں کون سا کھانا بھر رہے ہیں؟ حرام کھانا بھر رہے ہیں۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ جس طرح ایک انسان کو انسان ہونے کے ناطے کھانے کا علم ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کا علم بھی ہونا ضروری ہے کہ یہ کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خادم نے ایک دودھ کا پیالہ دے دیا، آپ نوش فرمائیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور دودھ پی لیا۔ تو خادم کو بڑی حیرانی ہوئی کہ حضرت آپ ہمیشہ کھانے سے پہلے دریافت فرماتے تھے کہ یہ کہاں کا کھانا ہے، لیکن اس بار آپ نے کچھ نہیں پوچھا، پیالہ پیش کیا اور آپ نے لے کے پی لیا، کیا بات ہے؟ جگہ بھوک زیادہ تھی اس لیے پوچھنے کی نوبت نہیں آئی، اب بتاؤ یہ دودھ کہاں کا ہے، یہ دودھ کہاں کا ہے؟ تو خادم نے کہا میں مسلمان ہونے سے پہلے بہت ساری غیب کی باتیں بتاتا تھا، نجومی تھا، تو میں نے کسی آدمی کو یہ خبر دی تھی اور اتفاقاً صحیح نکلی، صحیح ہوگی اس کے حق میں۔ تو اب میں ایک جگہ سے جا رہا تھا تو اس آدمی کا گزر ہوا تو اس نے خوشی میں مجھے یہ دودھ کا پیالہ دیا ہے، اس کے بدلے میں جو میں نے بات بتائی تھی، جو ناجائز اور حرام ہے۔ کسی بھی نجومی کے پاس یا کسی بھی آسٹرالوجی کے پاس جا کے اپنی ہتھیلی بتانا، اپنی قسمت پوچھنا، اپنا نصیب معلوم کرنا ناجائز اور حرام اور کفر ہے۔ کسی کو یہ جائز نہیں کہ کسی آسٹرالوجی کے پاس جا کر اپنا نصیب معلوم کرے، اپنا نصیب۔ آپ کو اپنا نصیب معلوم کرنا ہے، روزانہ اپنے گھر میں اپنے بستر میں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ میرا نصیب کیا ہے۔ خامخواہ آسٹرالوجی کے پاس جا کے پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جا کے دینے کی ضرورت۔ کیسے کہ اگر آپ اجالا ہونے سے پہلے بستر سے اٹھ گئے، تھوڑی بہت تلاوت کر لی، ذکر و اذکار کر لیے، تہجد کے 2-4 رکعت پڑھ لیے یا نہ پڑھے، لیکن فجر میں اٹھ گئے اذان سے پہلے، فجر آپ نے پڑھ لی، آپ کا نصیب اتنا اچھا ہے، کسی اور کا نصیب اتنا اچھا نہیں ہے۔ منسٹر کا بھی اتنا اچھا نصیب نہیں ہے، وزیر کا بھی اتنا نصیب اچھا نہیں ہے۔ تو آپ کا اپنا نصیب آپ کے بستر میں ہے، کسی آسٹرولوجی کے پاس نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب ہے۔ آپ کی قسمت کہاں ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے پیشانی میں ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ خدا نہ کرے صبح سویرے اندھیرے میں نہیں اٹھے، اجالا ہونے کے بعد جب سورج سر میں چڑھ جاتا ہے، چاش کا وقت ہوتا ہے، عام طور سے ہمارے بنگلور کے لوگ 10 بجے اٹھتے ہیں، 9 ساڑھے 9 بجے اٹھتے ہیں یا 8 بجے کے بعد اٹھتے ہیں، جب سورج کیا ہوتا ہے؟ اوپر چڑھ جاتا ہے۔ سورج چڑھتے چڑھتے جب سروں پر آتا ہے تب مسلمان ہمارا بیدار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی اذان ہوتی ہے، مسلمان اگر بیدار نہیں ہوتا ہے، بستر میں خراٹے مار رہا ہے، تو اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اس کے کان میں، تو فجر کو نہیں اٹھ رہا ہے، فجر چھوڑ کے اپنے بستر میں کیا لے رہا ہے؟ خراٹے لے رہا ہے، وہ نیند کے مزے لے رہا ہے۔ تو فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اب پیشاب کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اور گہری نیند آتی ہے، غنودگی طاری ہوتی ہے، تھکان طاری ہوتی ہے، ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے کئی مسلمانوں کو، جوانوں کو تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 9-10 بجے اٹھنے بھی بڑے مشکل سے اٹھتے ہیں، بڑی مشکل سے۔ اگر خدا نہ کرے اگر خود سے اڑ گئے تو اڑ گئے، نہیں تو یا تو جھاڑو کے مار کھا کے اٹھنا پڑتا ہے یا جوتیاں کھا کے اٹھنا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ کان میں شیطان کے پیشاب کرنے کا اثر ہے کہ آپ فجر میں سو گئے، آپ جھاڑو کھا کے اٹھو یا جوتیاں کھا کے اٹھو، لیکن اٹھائیں گے تو بہرحال یہ نصیب آپ کا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ میرا نصیب کیسا ہے، کسی آسٹرولوجی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ خادم نے کہا کہ میں نے اس طرح بتایا تھا، تو اس نے اس خوشی میں یہ دودھ کا پیالہ دیا تھا اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً توبہ کیا، استغفار پڑھی اور خادم سے کہا تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا،
پھر اس کے بعد خے کر کے وہ دودھ نکالا، خے کر کے جب تک وہ پورا دودھ کا آخری گھونٹ تک باہر نہیں نکلا تب تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون نہیں آیا. کیوں؟ پیٹ میں کیا گیا ہے؟ حرام کا گھونٹ گیا ہے. اب کتنے نوالے ایسے ہیں جو ہمارے پیٹ میں معلوم نہیں تھا حرام کا چلا گیا اور ہمیں احساس تک نہیں ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا ہمیں سب سے پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. ہماری سب سے پہلی ضرورت علم. کھانا پینا بعد میں، پہننا اوڑھنا بعد میں، کاروبار دھندے بعد میں. کسی بھی آدمی کو آپ دیکھو وہ کسی فیلڈ میں جب قدم رکھتا ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں، کہ آپ کو اس فیلڈ کا علم ہے. پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ بھئی مجھے کاروبار کرنا ہے، کپڑوں کی تجارت کرنی ہے، مجھے بازار میں آنے سے پہلے کیا ضروری ہے میرے لیے؟ وہ ہنر ہونا ضروری ہے، وہ فن معلوم ہونا ضروری ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے. اگر علم کے بغیر میں تجارت کے میدان میں اتروں گا، چاہے لاکھوں کا انویسٹمنٹ کروں میں، نقصان ہی نقصان اٹھاؤں گا. کیوں؟ مجھے اس میدان کا علم نہیں ہے. تو میدان میں اترنے سے پہلے کیا چاہیے بھائی؟ علم چاہیے. آپ کسی بھی کام کو لے لیجئے، کسی بھی عمل کو لے لیجئے، آپ بڑے سے بڑے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں یا کنویں میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں یا بڑے تالاب میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں، آپ کو کیا ضروری ہے؟ چھلانگ لگانے سے پہلے اس پانی میں تیرنے کا علم آپ کو چاہیے. اور یہ پریکٹیکل ہے، کتابی علم نہیں چلے گا. آپ موبائل میں پڑھ کے آ جائیں گے، کتاب میں پڑھ کے آ جائیں گے، ہاں ایسے ہاتھ پیر مارنا ہے، اس طرح آپ اوپر رہیں گے. اوپر نہیں رہیں گے، سب سے اوپر چلے جائیں گے. کتابوں کے پڑھنے سے آپ کو علم نہیں آئے گا، بلکہ کیسے آئے گا؟ پریکٹیکلی ہونا چاہیے. آپ کو پانی میں اترنا پڑے گا، آپ کو ہاتھ پیر مارنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، پھر آپ کو تیرنا آئے گا، پھر آپ تیرنے والے بنیں گے، آپ تیراکی کے ماہر بنیں گے. تو یہ کوئی معمولی سی چیز بھی لے لو، بڑی سے بڑی چیز بھی لے لو، میدان میں آنے سے پہلے اس کا علم ضروری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے ضرورتوں کا علم دے دیا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. کتنے نام ایسے ہیں جن کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں نظر آتی ہیں لیکن ہمیں اس کا نام نہیں معلوم. اور اللہ کی شان، ہر چیز میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر چیز میں ہمارے پاس خزانے ہیں. کسی بھی چیز کو، معمولی پھل کو لے لا، پھل، اب پھلوں کا بادشاہ ہے آم. اب آم کو لے لو، آم تو نام ہے ایک، لیکن آم کے اندر کتنی قسمیں ہیں؟ جی سینکڑوں قسمیں ہیں. اور کتنی قسمیں ایسی ہیں جن کا علم ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے. بہت ساری قسمیں ایسی ہیں جن کا نام تک ہمیں نہیں معلوم. بازاروں میں آم سجے ہوتے ہیں، دکانوں میں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آم کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے، نہیں معلوم. بس ہم ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ آم ہے بس. تو آم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں پیدا کر دی. تو بولنے کو تو ایک نام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک خاصیت الگ رکھی ہے، اس کا ایک نام رکھا ہے، اس کی الگ قسم بنائی ہے. پتھر ہے، پتھر بولنے کو تو پتھر ہے، لیکن ہر پتھر صرف پتھر نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے. دیکھو ہیرا جو ہوتا ہے وہ بھی پتھر ہی کی ایک جنس میں سے ہے. ہیرا کیا ہے؟ پتھر ہے، لیکن وہ ایک قسم ہے، بڑا قیمتی پتھر ہے، بڑا قیمتی جوہر ہے، وہ ہیرا ہے. اب اس کی قیمت جو ہے بہت زیادہ ہے. اب اگر آپ ایک پتھر لے لیجئے راستے میں پڑا ہوا جس میں سڑک بناتے ہیں، جی سڑک بنانے والے کا ایک پتھر آپ لے لو، ایک ہیرا لے لو. بولنے کو تو دونوں پتھر ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہیرا پتھر ہے ایسا کہ اس کی قیمت آپ نہیں دے سکتے، اور ایک پتھر آپ کے ہاتھ میں ایسا ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، لیکن دیکھنے کو کیا ہے؟ سب دونوں پتھر ہیں. تو اس پتھر کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ راستے میں پھینک دیں گے، لیکن یہ پتھر آپ نہیں پھینکیں گے،
بلکہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو آپ پریشان ہوں گے کہ اس پتھر کا میں کروں گا کیا، اس کی صحیح قیمت کون دے گا؟ صحیح قیمت تو کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عمدہ عمدہ قسمیں بنائی، اور اس کا علم اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ ہمیں علم نہیں ہے، دھیرے دھیرے آئے گا، جیسے جیسے استعمال کریں گے، لیتے جائیں گے، اس کا علم ہمیں ہوتا جائے گا۔ اور جب تک اس کا علم نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ اس ہیرے کو جا کے بازار میں کم سے کم قیمت میں فروخت کر کے آ جائے گا۔ کیوں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ہیرا ہے اور اس کی کیا قیمت ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر عجیب و غریب چیزیں بنائی ہیں، عجیب و غریب چیزیں، ہمیں علم تک نہیں ہے۔ دیکھو یہ جو پتھر ہمارے مسجد کی دیواروں میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی تو پتھر ہے، لیکن کیسے چمکتے ہیں، کیسے زینت بخشتے ہیں، آراستہ بنے ہوئے ہیں، مزینوں کی زینت، دیواروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ہے تو یہ بھی پتھر، لیکن یہ معمولی پتھر نہیں ہے، یہ بھی قیمتی پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسمیں بنائی پتھروں کے اندر۔ ایک پتھر ہے، آپ نے سنا ہوگا، سنگ مرمر، سفید پتھر ہے، بڑا قیمتی پتھر ہے۔ وہ بولنے کو تو پتھر ہے، لیکن وہ معمولی پتھر نہیں ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ جی اس کی خاصیت کیا ہے؟ فرمایا وہ گرم نہیں ہوتا، اس کا آپ کتنا بھی دھوپ پڑے اس کے اوپر، لیکن وہ پتھر کیا نہیں ہوتا؟ گرم نہیں ہوتا، ٹھنڈا ہی رہتا ہے، اس کی وہ خاصیت ہے۔ ہر ایک پتھر کی الگ خاصیت ہے۔ ایک پتھر اللہ نے بنایا سنگ سرخ، لال پتھر، وہ ہمیشہ لال رہتا ہے، آپ اسے پینٹ مارو یا نہ مارو وہ ہمیشہ لال رہے گا، اس پر بارش پڑے، اس پر دھوپ پڑے، کچھ بھی پڑے، وہ اپنا رنگ نہیں بدلے گا۔ وہ لال پتھر ہے جس میں لال مسجد بنی ہوئی ہے، لال قلعہ بنا ہوا ہے، وہ سنگ سرخ ہے، لال پتھر ہے۔ اور ایک پتھر ہے سنگ میل کہتے ہیں، میلا پتھر، اس کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے، کبھی نہیں بدلتا، آپ اسے کچھ بھی رنگ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی رونق ہی الگ ہے۔ یہ جو ہمارے علاقوں میں جو بڑی بڑی پتھر والی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، جیسے ویدان سودا وغیرہ ہے، اس میں سنگ میل لگا ہوا ہے، وہ ایک ہی رنگ دے گا آپ کو، اس کی رونق الگ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور پتھر ہے، بڑوں نے عجیب عجیب بات بتائی، ایک پتھر ہے سنگ لرزاں، ہلنے والا پتھر، ہلنے والا پتھر، یہ ایسی جگہوں میں اللہ نکالتے ہیں جہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں، کہ ان پتھروں میں عمارتیں بناتے ہیں تاکہ زلزلے آئیں تو عمارت گرے نہیں، بیلنس دے عمارت کو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر اتنے قسمیں بنائے، تو بتاؤ پرندوں میں، نباتات میں، جماعتات میں، جانوروں میں، حیوانات میں کتنی قسمیں اللہ نے بنائی ہوئی۔ آپ چڑیا کو لے لو تو ایک پرندہ ہے وہ، لیکن چڑیا صرف ایک پرندہ نہیں ہے، بولنے کو تو وہ چڑیا ہے، لیکن اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کوئل بھی چڑیا ہے، مینا بھی چڑیا ہے، جی کبوتر بھی چڑیا ہے، جی طوطا بھی چڑیا ہے، یہ سب چڑیا کی قسمیں ہیں، نام الگ الگ ہیں، ہر ایک کی خاصیت الگ ہے، ہر ایک کی رونق الگ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کی چیزیں پیدا کر دی اور ان کا علم دے دیا، اللہ قلم میں لکھ دیا۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اتنا بڑا انتظام کیا ہے کہ تمام چیزوں کا علم دے دیا، ضرورتوں کا علم دے دیا، تو کیا انسان صرف انہی ضرورتوں کے لیے دنیا میں آیا ہے یا اور کوئی مقصد ہے، یا اور کوئی بڑا مشن ہے، اور کوئی کام ہے؟ بتاؤ، کیا صرف یہ دنیا کی رونقیں دیکھنے کے لیے انسان دنیا میں آیا، یا صرف یہ چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے انسان دنیا میں آیا؟ نہیں، ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے لیے برابر کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ، ہر چیز ہمارے کام میں برابر لگی ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم کس کام کے لیے ہیں؟ ہمارا کیا مقصد ہے؟ صرف ہم کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم صرف ان چیزوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم دین اسلام پر زندگی بسر کرو، دین اسلام پر، تمہارا یہ مقصد ہے، تمہارا دین یہ ہے، اولین مقصد ہے۔ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، مکان دکان، ملک شہر،
علاقے، یہ زمین، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، تمہارا مقصد نہیں ہے۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد ہے دین پر چلنا، دین کو اپنانا۔ کون سا دین؟ آدم والا دین کہ نوح والا دین؟ کون سا والا دین؟ فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، شریعت ہے، احکامات ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام، اسلام پر چلنا ہمارا مقصد ہے۔ ہمیں دنیا میں آئے ہیں، پہلا مقصد اسلام، پہلا مقصد۔ جتنی ضرورتیں ہیں، دکان ہے، مکان ہے، کام دھندے ہیں، یہ سب دوسرے نمبر پر ہیں، پہلا نمبر ہے اسلام۔ اسلام، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھیں اس بات کو کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ لڑنے جھگڑنے کے لیے؟ جی، اختلاف کرنے کے لیے، مار پیٹ کرنے کے لیے؟ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کھانے پینے کے لیے؟ بس جتنی زندگی ہے بسر کر کے آگے بڑھنے کے لیے؟ کس کے لیے آئے ہیں؟ ہم آئے ہیں دین اسلام پر چلنے کے لیے، ہمارا یہ مقصد ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سب سے بہترین دین، کامل و مکمل دین، اللہ کو جو پسند ہے وہ دین ہے دین اسلام۔ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے۔ اور ہم کہتے بھی ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا۔ ہم پڑھتے ہمارا ایمان ہے کہ میں راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میں راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، میں راضی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین باتوں کا ہمارا ایمان ہے۔ تو سب سے اس میں دین کی بات آتی ہے اسلام، کہ ہمارا مذہب اسلام، پہلا نمبر ہے مذہب، پہلا نمبر۔ لوگ مغالطے میں ڈالتے ہیں، لوگ وسوسے میں ڈالتے ہیں، لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ آپ کو اسلام چاہیے کہ ملک چاہیے، آپ کو اسلام چاہیے کہ یہ چاہیے، آپ کو وہ چاہیے کہ یہ چاہیے۔ کنفیوز کرنا، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مسلمان کو۔ ہمارے مسلمان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ ہمیں دونوں چاہیے، دونوں چاہیے۔ آپ یہ چاہیے کہ وہ چاہیے، اس وقت سوال کریں گے جب دونوں میں کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، یا آپشن ہوگا کہ یا تو یہ لو یا تو وہ لو۔ ہم دونوں لے سکتے ہیں، ملک کو بھی لے سکتے ہیں، مذہب کو بھی لے سکتے ہیں، تو دونوں لیں گے۔ یہاں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، لیکن مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ مغالطے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ملک بھی چاہیے، ہمیں اسلام بھی چاہیے۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، یہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، یہی انشاءاللہ مریں گے۔ کس پر مریں گے؟ یہی دین اسلام پر مریں گے۔ یہاں نہ تو ہمیں اسلام کے خاطر اس ملک کو چھوڑنا ہے، نہ تو اس ملک کے خاطر اسلام کو چھوڑنا ہے۔ ہمیں ملک بھی چاہیے، ہمیں اسلام بھی چاہیے۔ یہ جذبہ ہمارے مسلمانوں کو آج کے دور میں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کیا رونا روئیں گے کہ آج ایک غلط فہمی مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے، یہ طرح کا جنون ہے دیکھا دیکھی، کہ لوگوں کا دیکھا دیکھی لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ اسے خود معلوم نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن دیکھا دیکھی سب کرتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ بھئی یہ آپ کا لباس، یہ آپ کا کھانا پینا، یہ آپ کا کاروبار، یہ آپ کی شادی بیاہ، یہ آپ کا کام دھندا کس طریقے پر جا رہا ہے؟ بولیں گے بس جیسے سب چل رہے ویسے ہم بھی چل رہے ہیں، جیسے اور لوگ چل رہے ویسے ہم بھی چل رہے ہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج اس وقت بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو آنکھوں سے لگائے، سینے سے لگائے اور علم حاصل کرے۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جن کو دین اسلام کا علم نہیں ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، یعنی اس بات کا سرے سے افسوس بھی نہیں ہے، پچھتاوا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس دین اسلام کا علم نہیں ہے، افسوس بھی نہیں ہے۔ کم از کم افسوس ہوتا تو احساس ہوتا، فکر ہوتی۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں ایک جنون اوروں کا ہے، دیکھا دیکھ کہ اور لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ الٹا زبردستی کیا ہے کہ کوئی آدمی آگے خیر خواہی کے طور پر سمجھاتا ہے تو لوگ یہی بولتے ہیں کہ میری اپنی مرضی ہے، میرا پرسنل معاملہ ہے، آپ کیوں بیچ میں آتے ہیں؟ یہ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے ہیں؟ یہ کہہ کے جو دبا دیتے ہیں،
خاموش کر دیتے ہیں۔ یہ دور ہے آج ہمارے تنزلی کا، یہ وجہ ہے آج ہمارے اس طرح کی اس دور میں کمزور ہونے کا۔ اگر مسلمان اپنے مذہب دین اسلام کو آنکھوں سے لگائے، سینے سے لگائے، زندگی میں اگر لائے تو انشاءاللہ کسی مہیکا لال کی ہمت نہیں کہ وہ ہمارے مسلمانوں کے بارے میں کچھ زبان کھولے۔ نکالنے کی تو بہت دور کی بات، کوئی بہانہ، کسی بہانے سے کوئی بھی بل پاس کر لے، لیکن کسی ایک ہندوستانی مسلمان کو یہ کہہ کر دربدر کرنے کی کسی مہیکا لال، کوئی آج کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں کسی کہ کسی مسلمان کو باہر کرے، کر ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال آج کا دور آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، آئے دن روزانہ اخبارات بھی دیکھ رہے ہیں، نیوز بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی نیوز دیکھنے کا مزاج نہیں رکھتا ہے تو سوشل میڈیا ہی بس ہے ہمارے لیے کہ گھر گھر تک، بچے بچے تک یہ خبر پہنچی ہوئی ہے کہ آج اس وقت کی حکومتیں کیا چاہتی ہیں، اس وقت کا ہمارا یہ دشمن طاقتیں، فرقہ واریت، یہ جو تنظیمیں ہیں کیا چاہتی ہیں، ہندوستان کو کیا بنانا چاہتی ہیں، سب معلوم ہے۔ مقصد کچھ اور ہے ان کا، اب سامنے بہانہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اس وقت کے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے دوستوں، خدارا دین اسلام کا علم حاصل کرو، اپنی زندگی کو دین اسلام پر ڈھالو۔ یہ باہر نکل کر احتجاج کرنا، باہر نکل کر مخالف نعرے لگانا، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے اس وقت حل یہ ہے اسلامی نظام پیش کرو۔ جب آگے سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اسلام مخالف نظام لایا جاتا ہے، تو اس وقت مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اسلامی نظام پیش کریں۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو اسلامی نظام کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں، جس سامنے سے تیریں برس رہی ہیں، خنجر برس رہے ہیں، اور آپ درخت کی ٹہنی لے کے میدان میں آ گئے، بولو مقابلہ ہوگا۔ اس کو مقابلہ کہتے ہیں؟ اس کو مقابلہ نہیں کہتے۔ مقابلہ کسے کہتے ہیں؟ تیر کے بدلے تیر آنی چاہیے، خنجر کے بدلے خنجر آنا چاہیے۔ سامنے والا طاقت، سامنے والا دشمن جس طاقت کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے، ہمیں اس کے مقابل والا، اس سے بڑی طاقت لے کے سامنے آنا چاہیے۔ اب سامنے والا دشمن اسلام مخالف نظام لے کر آ رہا ہے، اور ہمارا مسلمان اسلام مخالف ہی سمت جا رہا ہے، صرف آوازیں ہو رہی ہیں، نعرے ہو رہے ہیں، بس احتجاجات ہو رہے ہیں۔ اس سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سامنے اگر اسلام مخالف نظام آ رہا ہے، 3 طلاق کا مسئلہ ہو، سول کوڈ کا مسئلہ ہو، شہریت ترمیمی بل ہو، یا NRC ہو، کچھ بھی ہو، CAB ہو، یہ ساری چیزیں اسلام مخالف ہے۔ اگر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اسلامی نظام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اب اسلامی نظام ہمارے پاس ہے ہی نہیں، سب قرآن میں پڑھا ہوا ہے، کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، مدرسوں میں پڑھا ہوا ہے، مسجدوں میں پڑھا ہوا ہے۔ ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ بالکل خالی ہیں۔ اس لیے دوستوں، آج ہمارے مسلمانوں کو اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں کھڑا ہونا ہے تو اسلامی نظام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اسلامی نظام، اسلامی ہیئت کے ساتھ، اسلامی مزاج کے ساتھ۔ کل تک انگریزوں کے کپڑے پہنتے تھے، اب مسلمانوں کے کپڑے پہنو اللہ کے واسطے۔ کل تک سر ننگا تھا انگریزوں والا، اب مسلمان والا سر لاؤ، ٹوپی پہنو۔ کل تک ہمارا چہرہ سفا چٹ تھا، اب مسلمان والا چہرہ بناؤ۔ اسلامی نظام کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو سامنے والے سے ٹکراؤ ہوگا۔ سامنے والا تیر خنجر لے کر آ رہا ہے اور آپ ٹہنیاں لے کر، چھریاں لے کر آ رہے ہیں، تو یہ مقابلہ جیت نہیں سکتے۔ ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے۔ وہ پاور کیا ہے؟ اسلام مخالف نظام کے سامنے آپ کو اسلامی نظام پیش کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ وقت کی ضرورت ہے، سمجھو ہمیشہ، اگر جب تک آپ ہماری اپنی زندگی بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ ملک کے حالات ہرگز نہیں بدلیں گے۔ ملک کے حالات اسی لیے بنتے جا رہے ہیں کہ تاکہ ہم بننے والے بن جائیں، سدھرنے والے بن جائیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ کہ جس پوری تاریخ پچھلے زمانے سے لے کر آج تک کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھو، انگریزی میں، تمل میں، کناڈا میں، جو زبان آپ کو آتی ہے وہ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھو، جب بھی مسلمان اسلام سے روگردانی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں کافروں کو کھڑا کیا ہے، کافروں کو زور دیا ہے، قوت دی ہے۔
اور ان کے اوپر تک آ کے جو ہے چڑھاؤ کیا انہوں نے، اوپر تک آ کے بے بس ہو گئے مسلمان، عاجز ہو گئے مسلمان، کچھ نہیں کر سکتے تھے، جو بھی چل رہا انہی کا چل رہا ہے۔ بالکل یہی تصویر، یہی شکل آج ہمارے ہندوستان کی ہے، بلکہ پوری دنیا کی ہے۔ تو مخالف سمت سے یا مخالف طاقتوں سے اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے، لڑنا ہے، تو اسلامی نظام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اسلامی نظام، اسلامی یعنی سنت طریقے، لباس اسلامی ہو، ہمارا طور طریقہ اسلامی ہو، ہمارا کام دھندا اسلامی ہو، تو انشاءاللہ سامنے والی جو یہ ہوائیں اڑ رہی ہیں وہیں کے وہیں دور ہو جائے۔ کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بادل آتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن جھٹ سے دوسری رخ پر چلا جاتا ہے، یہ اسی طرح کے بادلیں ہیں جو آ رہے ہیں۔ اگر مسلمان کھڑے ہو جائیں اسلامی نظام کے ساتھ، یہ بادلوں کی طرح دوسرا رخ لے لیں گے، لیکن ہم مسلمان کھڑے ہونے کے لیے تیاری نہیں ہیں۔ ہر جمعہ سن رہے ہیں، جیسے سن رہے ہیں 25 سال سے سن رہے ہیں، 30 سال سے سن رہے ہیں، 40 سال سے سن رہے ہیں، اب تک کوئی زندگی نہیں بدلی۔ ایک سے نہیں، ہزاروں سے سن رہے ہیں، امام بدل رہے ہیں، مولوی بدل رہے ہیں، بیان کرنے والے بدل رہے ہیں، لیکن میں نہیں بدل رہا ہوں۔ میں کیسا ہوں؟ جیسے پیدا ہوا ہوں ویسا ہی ہوں۔ جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں جنم کی عادت جنازے تک ہے، جیسے اس کی جنم تھی جنازہ بھی ویسی عادت پر، کوئی تبدیلی نہیں۔ سب بدل رہے ہیں لیکن میں نہیں بدل رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھ، دنیا کی تاریخیں بدلتی ہیں تیرے ایک کے بدلنے سے۔ بولا میرے بدلنے سے کیا ہوگا؟ نہیں، تیرے ایک کے بدلنے سے پوری دنیا کا نظام بدل سکتا ہے۔ اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا نظام بدلیں، اپنا طور طریقہ بدلیں، اسلامی نظام پر آئیں تو انشاءاللہ یہ طاقتیں بادلوں کی طرح دوسرا رخ لے لیں گی۔ بل تو پاس ہو گیا ہے، لیکن صرف پاس ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آگے اب وقت کی ضرورت ہے، اب ہمارا وقت آیا ہے کھڑے ہونے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی اور طرح سے جماعتیں بناؤ، پارٹیاں بناؤ، وہ بناؤ، یہ بناؤ، نہیں، بلکہ دو باتیں اس وقت کی ضرورت ہے، دو باتیں۔ ایک جو اصل علاج ہے، اصل علاج نہیں کریں گے بیماری دور نہیں ہوگی۔ اصل علاج کیا ہے؟ اصل علاج یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اسلامی طرز پر ڈھالیں، یہ اصل علاج ہے۔ آپ اصل علاج نہیں کریں گے تو بیماری دور نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اس وقت کی ضرورت کیا ہے؟ اس بل کی کھل کر مخالفت کریں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، یہاں مسلک مت دیکھیں، یہاں جماعت مت دیکھیں، سب مسلمان ہیں، سب کا مذہب اسلام ہے، اسلام کے ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، سب آ جاؤ، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، تبلیغ والا ہو یا اور کوئی درگاہ والا ہو یا اور کوئی اہل حدیث کا بھائی ہو، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، اس وقت جماعتوں کو بھول جاؤ، اسلام کے نام پر ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ جو بل پاس ہوا ہے نا، تبلیغ والے کو دیکھ کر پاس نہیں ہوا ہے یا کسی درگاہ والے کو دیکھ کر پاس نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف پاس ہوا ہے، اسلام کے خلاف پاس ہوا ہے۔ تو اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان، کسی جماعت سے بھی اس کا تعلق کیوں نہ ہو، وہ اسلام کے چھت کے نیچے آ جائے اور اس کی مخالفت پر کھڑا ہو جائے۔ یہ دو کام اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ بہت جلد یہ ہوائیں دوسرا رخ لے لیں گی یا خاموش ہو جائیں گے۔ بس 5 سال کے یا 2-4 سال کے اور کرایہ دار ہیں یہ لوگ، کریں گے جو کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہر کچے پکے مکان میں انشاءاللہ ہمارا اسلام داخل ہوگا۔ اس لیے دوستوں، لیکن ضرورت ہے ہمیں کھڑے ہونے کی، زندگی بدلنے کی، تو اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ چند گزارشات ہیں آپ حضرات کے سامنے، یہ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے سنا کر اپنا بیان ختم کر دیتے ہیں۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ جس طرح CAB کا اور NRC کا مسئلہ بل پاس ہوا ہے، اس وقت سب ضرورت ہے کہ ہمارے تمام مسلمانوں کو اپنے جو بھی دستاویزات ہیں، آدھار کارڈ ہے، ID کارڈ ہے، ریشن کارڈ ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس، پاسپورٹ ہے، جو بھی شناختی چیزیں ہیں آپ کی دستاویزات کے طور پر، اس کو فوراً صحیح کرا لیں۔ نام کا فرق ہوا ہے، اسپلنگ کا فرق ہوا ہے، یا ماں باپ کے نام میں آگے پیچھے ہوا ہے، یا بچوں کے نام میں آگے پیچھے ہوا ہے، اس طرح کی کوئی بھی کمی پیشی ہوئی ہے تو ہرگز اس کو یعنی اگنور نہ کریں، بھی فکر کریں، آپ اس کو صحیح کریں، درست کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کل نوبت آ جائے تو ہم اسے پورے طور سے تیار رہیں۔ ایک تو یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے سارے دستاویزات ٹھیک کر لیں۔ دوسری گزارش یہ کی گئی کہ ہمارے جو مسجد کے پیچھے جو ہے
جو کھلی جگہ ہے، میدان ہے، یہاں بہت سارا کچرا کوڑا دان پڑا ہوا ہے، جس کو کوڑا دان ہی بنا دیا لوگوں نے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے گزارش آئی ہے کہ یہاں آئندہ جو ہے پیر کے دن سے یہ کچرا لے جانے والی گاڑی آئے گی تو اس گاڑی میں وہ کچرا ڈالیں، میدان میں کچرا نہ پھینکیں۔ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آئندہ خلاف ورزی کرنے کی صورت میں 2000 سے 5000 تک کا فائن دینا پڑے گا۔ یہ فائن لگ سکتا ہے آپ کے اوپر۔ اس کے لیے گزارش ہے، اور خاص طور سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، یہ فائن کی چھوڑو، فائن تو جو بار بار ڈالے گا اس پر لگے گا ہی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، پورے جتنے گھر اطراف ہیں سب مسلمانوں کی ہیں، اور جگہ جو ہے بالکل مسجد سے لگی ہوئی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ہرگز یہ شان نہیں ہے، زیب نہیں دیتا کہ خود مسجد کے پیچھے یا سامنے کچرا لا کے ڈالیں۔ غیروں پر کیا اثر پڑے گا؟ کسی مندر کے سامنے، کسی چرچ کے سامنے یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملتا جس طرح مسجد کے قریبے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھو، کوئی مندر ہے، کوئی چرچ ایسی ہے جس کے بازو دیوار میں کچرا پڑا ہوا ہے، آ کے مجھے بتانا، میں اپنا بیان بدل دوں گا۔ کہیں بھی کسی بھی دوسری قوموں میں پاکی صفائی سکھانے ہم لوگ آئے تھے، لیکن پاکی صفائی دوسروں نے لے لی اور ہم نے چھوڑ دی۔ یہ کہاں کی سمجھ ہے؟ اس طرح مسجد کے قرب و جوار میں چاروں طرف کہیں بھی کچرا کوڑا نہ ڈالیں۔ فائن تو بعد کی چیز ہے، لیکن خود سوچو، میں مسلمان ہوں، ہمارا مذہب پاک ہے، کلمہ پاک ہے، لیکن یہ طور طریقہ بالکل گندا ہے۔ اس کے لیے گزارش ہے آپ حضرات سے بڑی پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، کہ آپ مسجد کے پیچھے کوڑا ہرگز نہ ڈالیں، کچرا نہ پھینکیں۔ گاڑیاں آتی ہیں تو ان گاڑیوں میں ڈال دیں، سب کے لیے سہولت رہے گی۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ جمعہ میں خاص طور سے مجمع جب زیادہ ہوتا ہے تو اوپر کے حصے میں جگہ ہونے کے باوجود بھی یہ جو باہر کا حصہ کھلا ہوا ہے، سیڑھیوں کے پاس ادھر ادھر ہمارے بہت سارے بھائی رکعت باندھ لیتے ہیں۔ یہ تو میں پچھلے کئی جمعوں سے کہتا ہوا آیا ہوں کہ جو سب سے آخر میں آتا ہے اسے سب سے جلدی جانے کی فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ جہاں جگہ ملتے ہیں وہاں رکعت باندھ لیتا ہے تاکہ سلام پھیرتے ہی باہر نکلنے میں سہولت ہو۔ یہ تو مجبوری ہے کہ سلام یہاں پھیرنا ہے، اس لیے لوگ یہاں سلام پھیر رہے ہیں۔ اگر گھر میں جانے کے سلام پھیرنے کی اجازت ہوتی تو یہ اتحیات جا کے گھر میں پڑھتے اور سلام گھر میں پھیرتے، لیکن ہوتا نہیں نا، اس لیے مجبوراً لوگ سلام تک بیٹھتے ہیں۔ ہرگز اس طرح کی بے قراری، جس طرح منافق کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ مسجد میں منافق ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے، اس طرح ہمارا مسلمان تڑپ رہا ہے باہر جانے کے لیے۔ آئے ہو تو آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ مسجد میں ذرا سکون سے بیٹھو، ٹینشن دور ہوگا۔ لیکن یہ مسلمان چاہتا ہی نہیں کہ میرا ٹینشن دور ہو، وہ چاہتا ہے کہ پورا ٹینشن میں ہی دور کروں۔ ٹینشن دور نہیں ہوگا، آپ کا ٹینشن دور ہوگا مسجد سے۔ ایسے ایسے اعمال ہمارے نبی نے بتائے کہ آپ کا ٹینشن ہی دور ہو جائے گا۔ ایک عمل آپ کو بتا دوں تاکہ فائدہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹینشن دور کرنے کی، یاد آ گیا تو آپ کے فائدے کے لیے بیان کر رہا ہوں، چلو بھلے 2 منٹ لیٹ ہو جائے، سن لو، آپ کے فائدے کی بات ہے، میرے لیے بھی آپ دعائیں دیں گے کہ آپ کتنی اچھی دعا بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے، 3 مرتبہ، اور مسلمانوں کو تعلیم دی کہ اگر تمہارا غم دور ہونا ہے، ٹینشن دور ہونا ہے، تمہاری مصیبتیں دور ہونا ہے تو فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ اللہم اغفر لی، بسم اللہ اللہم اغفر لی اذہب عنی الہم والحزن والعذا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ یاد بھی کر لے سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ 3 بار آپ کو فجر میں پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہم اغفر لی اذہب عنی الہم والحزن والعذا۔ 3 بار پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لو، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ سارے ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اذہب عنی، اے اللہ مجھ سے دور کر دے، کیا دور کر دے؟ الہم، غم کو دور کر دے، والحزن، ٹینشن کو دور کر دے، والعذا، جتنی بیماریاں تکلیفیں ہیں وہ دور کر دے۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد جاتے ہوئے آپ سے گزارش ہے